ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جہاد کا فیصلہ، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہمارے فقہائے کرام نے کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں کہ جو ریاست اسلامی ہو، یعنی پاکستان جس کا آئین اور جس کا دستور یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور پھر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا۔ پاکستان جیسی اسلامی ریاست میں، اور یہ میں نہیں، ہمارے چوٹی کے علماء جتنے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور جتنے بھی بڑے مدارس ہیں، جتنے بھی بڑے مسالک ہیں، اور پھر یہ کہ تاریخ اسلامی اور ہمارے فقہائے کرام نے اس کو بڑے مدلل انداز سے بیان کیا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست اور اسٹیٹ میں خدا نخواستہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اجازت دی جائے کہ ہر بندہ اٹھے میری طرح اور وہ کہے کہ میں ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں، اور جہاد کا اعلان کن کے خلاف کرتا ہوں؟ یعنی دوسری طرف مسلمان ہیں اور وہ قتل ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر بڑی تفصیلی مباحث ہو چکی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، متقدمین علماء ہوں، متاخرین ہوں، تو ساروں کے سارے جو ہے وہ اس موقف کے اوپر اور اس بات کے اوپر گویا اجماع ہے۔ اور آپ پھر ہماری عرب دنیا کو دیکھیں اور دیگر اسلامی ممالک دیکھیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جہاد کا کنسپٹ اور تصور کیا ہے۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، کیا افغانستان میں یا امارات اسلامی میں کسی کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہاں کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ میں امارات اسلامی کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جہاد کا اعلان، جہاد کے ڈکلیئر کرنے کا اعلان، یہ صرف اسلامی ریاست یعنی ریاست اور حکومت کا یہ کام ہے، اور یہ اختیار اسی کو ہے۔ یہی ہمیں شریعت اسلامی اور جتنے ہمارے فقہائے کرام ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو ہمیشہ اس بات سے استدلال بھی کرتے ہیں، دلیل کے طور پہ بھی میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی مدارس ہیں، مفتی نظام الدین شامی زئی صاحب ہوں، مفتی رشید احمد صاحب جامعۃ الرشید کے ہوں، مولانا سمیع الحق صاحب دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا ہو، لاہور، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے جتنے مدارس ہوں، اور بشمول آپ دیکھیں اتنی بڑی جمعیت علماء اسلام، کیا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی اور ان سارے اکابرین نے کسی ایک موقع کے بھی یہ کہا ہو کہ بھئی ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، یا انہوں نے خود عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں یہ کام کیا ہو؟ لہٰذا پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ جب ہمارے یہ اکابرین علماء کرام موجود تھے، یہ انہی کا گویا راستہ تھا، اور یہ انہی کا کہنا تھا اور انہی کا فرمان تھا کہ جس کے اوپر آج تک سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور ابھی تازہ وفاق المدارس پاکستان نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کا اجلاس مفتی تقی عثمانی صاحب کی صدارت میں تھا، اور وہ اعلامیہ آپ دیکھ لیں کہ جس میں دو ٹوک موقف کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی، ہتھیار اٹھانا، اس کی فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف، یہ شرعاً بھی حرام ہے، آئین پاکستان کی روح سے بھی حرام ہے۔ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دو ٹوک یہ کہا ہے کہ اس کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔